امن اور سکون سے رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کیا کہا کہ من لدن، کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا کی جائے گی، اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہوگا جو نازل کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوگا لازمی طور پر. تو یہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہونی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر دوسری آیت کے اندر جو بیان کر دیا گیا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تو ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا. یہ شرک کرنے والوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو بیٹا بنا دیا. اور اب گویا کہ اس میں اللہ کو بالکل حیثیت ہی کیا کی جا رہی ہے، مائنس کی جا رہی ہے، کہ ہم جتنے بھی قوانین بنائیں گے دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے ہم اپنی سوچ کے مطابق بنائیں گے. ہمیں جو ٹھیک لگے گا ہم وہ بنائیں گے، جو لوگوں کے لیے بہتر لگے گا وہ ہم بنا لیں گے. باقی جو اجتماعی معاملات ہیں، معاشرت ہے، سیاست ہے اور سیاسی نظام ہے اور معیشت ہے، اس کے اندر اللہ کو معاذ اللہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ہم اپنی تئیں جو جس طرح سے بنانا چاہیے اس طرح ہم بنائیں گے. تو یہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو. کَبُرَتْ کَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی ایک شخص تھا جو وہ اس کا نام تھا سینٹ پال. اس نے جو وہ سامنے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کیا کر لیا، ان کے خلاف تھا. بعد میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا تو اس نے کیا کر لیا، عیسائیت قبول کر لی، سینٹ پال بنا ہوا. اب جب اس نے عیسائیت قبول کر لی تو اس نے دو کام کیے. ایک کام اس نے یہ کیا کہ جو شریعت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ منسوخ ہو گئی ہے، وہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عیسیٰ تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے. عیسائیوں کو کہا کہ تم انہیں کیا کر لو، اللہ کا بیٹا بنا لو، اور اللہ نے ان کو اپنے پاس جو بھیج دیا. وہ تم سب کے گناہوں کا بنیادی طور پر کیا ہوگی، کفارہ ہوگی. یہ اس چیز کا جو یہاں پہ آ گیا کہ، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ اس نے کی کہ اب یہ جو مذہبی قسم کی باتیں ہیں ان میں سوالات کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ورنہ تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ ایک میں تین اور تین میں ایک کا کیا مطلب ہے، یہ تم اتنا بڑا جو عقیدہ تم نے گھڑ کے رکھا ہوا ہے اس کی تھوڑی تفصیل بتا دو کیا ہے. اس طرح کا سوال کرنا بھی گویا کہ کیا ہے، وہ صحیح نہیں. جو اگر کرے گا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے گی. اسی دوران پھر جو وہ 500-550 سال کے بعد جو وہ وہی تسلسل ان کا چلتا آ رہے تو اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن نازل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اب قرآن تو دعوت دیتا ہے انڈکٹیو لاجک کی کہ تمہیں جو اللہ پاک نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، سوچنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اور تمہیں شعور دیا ہے، اس کو تم استعمال کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف سطحت، کہ اللہ پاک نے کیسے اونٹ کو بنا دیا، کیسے زمین کو پھیلا دیا، کیسے آسمان کو بلند کر دیا. ان چیزوں کے اوپر تم کیا کرو، غور و فکر کرو. تو اب یہ چیزیں جب آگے بڑھی تو ایک تحریک چلی، مسلمانوں نے نان مسلمس کے علاقوں میں گئی تو تحریک احیاء العلوم یہ چلی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو پیچھے اتنے سال شریعت کے بارے میں ہمیں شریعت نے سائنس کے بارے میں سوچنے سے ہی منع کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ شریعت کیا ہے، شریعت کی کوئی بات ماننی نہیں. بالکل مذہب بیزاری کی تحریک جو شروع ہوگی، اور وہ اس درجے تک پہنچی انفرادی سطح سے بھی انہوں نے اس کو نکال دیا، اور اجتماعی سطح میں انہوں نے کہا کہ اب قرآن و حدیث کو، ہمارے جو مذہبی روایات ہیں ان کو سیاسی نظام کے اندر، معاشی نظام کے اندر، معاشرتی نظام کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کو یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کیا تھے، ڈارک ایجز تھے. کہ جب وہ اسلام کا ان کے طور پہ جو اسلام تھا اس کا جو ٹائم تھا اس میں سائنس جو وہ ہم سیکھ نہیں سکے تو وہ گویا ہماری کیا تھی، ڈارک ایجز. تو یہ بد تہذیبی جو اس حد تک بڑھی جا چکی ہے، اور اب انسان خدا کا بھی انکار کرنے پہ اتر چکا ہے کہ معاذ اللہ کے خدا کی کوئی حیثیت ہی ہے ہی نہیں، خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس نیچ کے اوپر جو اب یہ
سائنسدان اور بہت سارے ویسٹ والے اور بہت سارے اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ الہاد پرست جو ہے وہ ایتھیسٹ جس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کچھ کیا ہے, سائنس ہے, اور اللہ کا گویا انکار کر رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے, باقی چیزوں کی دعوت دی جاتی تھی. اب تو یونیورسٹیز کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر لوگ خدا کا ہی انکار کرنے والے بہت سارے ایسے پیدا ہو چکے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر دیکھ لیں وہ صاحب کس نہج کے اوپر دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ خدا بیزاری کی تحریک جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اور بھی بہت سارے یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, گویا اللہ کا ہی انکار کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. تو یہاں پہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں, ما لهم به من علم ولا لآبائهم, انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر قرآن پر کہ وہ تو تسلیث کے عقیدے میں اتنا زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب آپ ان کے لیے بھولے نہیں بلکہ وہ اب ماننے والے نہیں ہیں, آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلکان نہ کریں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کا بناؤ سنگھار. گویا یہ آیت جو ہے یہ اس پوری صورت کی مرکزی آیت ہے, اور اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کے جو اصحاب کہف کا واقعہ آئے گا وہ بھی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. اور اسی آیت کے ضمن میں آگے جو دو اشخاص کا ذکر آئے گا کہ ایک کو اللہ پاک نے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا اور ایک کو کچھ نہیں ملا ہوا تھا, وہ واقعہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا. اور اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کے جو ذوالقرنین کا معاملہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین میں پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار. لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے. احسن عمل کہ اللہ پاک نے اب اس دنیا کی جو کشش ہے, دنیا کی جو اٹریکشن ہے, اس کو بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ کیا کر دیا, مزین کر دیا. ظاہری بات ہے امتحان لینے, امتحان کے لیے ایک چیز کی طرف اٹریکشن ہوگی تو لوگ اس کی طرف کیا ہوں گے, لپکیں گے. تو اللہ پاک نے اس دنیا کو بہت ہی اٹریکٹیو بنا دیا. اب جب اس دنیا کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنایا تو سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز کیا بن گئی, یہ دنیا بن گئی. اب انسان اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر کے اندر ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی آسائشیں ہیں وہ میں کیا کر لوں, حاصل کر لوں. شداد نے بھی دنیا کے اندر کیا بنائی تھی, جنت بنائی تھی. لیکن جو شداد کی جنت تھی اس کی جنت میں اور آج کے ہمارے عام لیونگ سٹینڈرڈ کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. شداد کے پاس کیا ریفریجریٹر ہوگا, ایئر کنڈیشنر ہوگا, یہ چیزیں تو اس کے پاس نہیں تھی. اس نے دنیا کے اندر جو وہ جنت بنا لی, بعد میں اس کو نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس نے بھی دنیا کے اندر جنت بنانے کا پلان کیا اور اپنے طریقے اس نے بنا لی. اور آج کا جو انسان ہے وہ بھی اس دنیا کو کیا بنا رہے, جنت بنا رہے. ٹرپلٹ جس گھر میں آئی گھر جنت بن گئے. تو گویا گھر کو ہی کیا بنایا جا رہا ہے, جنت بنایا جا رہا ہے. اور اسی میں سوسائٹیز کے باہر کیا لکھا جاتا ہے, ادخلوها بسلام آمنین, کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ. وہ جو جہاں پر داخل ہونا تھا جنت کے اندر کہ اس میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ, وہ یہاں پر ہی کہہ دیا گیا کہ تم نے ظاہری بات ہے اپنی ساری دنیا کا اکٹھا کر کے یہاں پہ لگا دیے, دروازے پہ لکھیں گے تو پھر داخل ہوں گے نا. تو یہ سارے کا سارا بیسیکلی اس دنیا کے اندر ہی ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو جو دو چیزیں دی ہیں, نمبر 1 وقت اور نمبر 2 صلاحیتیں. اب ان دو چیزوں کا استعمال کر کے یا تو انسان اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں یا پھر انسان وہ جو اللہ پاک نے حقیقی جنت رکھی ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. انسان کے پاس وقت اور صلاحیتیں اس دنیا کے اندر ہی. اب دو میں سے ایک چیز کا انسان نے کیا کرنا ہے, انتخاب کرنا ہے. اگر تو وہ اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوگا تو 2 نوکریاں بھی کرے گا, 3 نوکریاں بھی کرے گا, صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح کیا کرے گا, زندگی گزارے گا اور اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کیا کرے گا, کوشش کرے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں کم کے اوپر اکتفا کر لیا اس نے اور روکھی سوکھی کھانے پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا
گھر والوں کو بھی اس نے سمجھا دیا، تو پھر وہ دین کے تقاضے ادا کرنے کے لیے کیا کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اب وہ پھر اپنا وقت بھی لگائے گا اور اپنی صلاحیتیں بھی لگائے گا، اپنا مال بھی لگائے گا۔ جب وہ یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کے لیے لگائے گا تو پھر اللہ پاک اس کو آخرت کی وہ جو ابد الآباد کی جنت ہے وہ کیا ہوگی، اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر تو اس کو روکا سکا چلنا پڑے گا۔ تو یہ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اسی چیز کو بیان کر دیا گیا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے کیا معاملہ کیا، انہوں نے یہی معاملہ کیا کہ ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو رومی سلطنت ہے وہ ہمیں اپنا مذہب تبدیل کرنے کی کہہ رہی ہے کہ عیسائیت چھوڑ دو، لیکن ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بھاگ کر ایک غار کے اندر جو وہ پناہ لے لی۔ ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ وہ جو دو اشخاص کا واقعہ ہم پڑھیں گے کہ ایک کو اللہ پاک نے بہت مال دیا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ مال مجھے کبھی بھی جو ہے وہ دھوکے میں نہیں ڈالے گا، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ دوسرے نے کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کا تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کا تم شکر ادا کرو۔ اس نے کہا کہ آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ جب اس نے ناشکری کی تو دنیا کے اندر اس کا سارا مال کیا ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر اس کے الفاظ ہم پڑھیں گے کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر مال کے اوپر عیش و عشرت اور اسی کے اوپر اترانا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اسی کے اندر انسان لگا رہے۔ اور تیسرا رویہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک سارا اختیار دے دے، اللہ پاک حکومت بھی دے دے، سلطنت بھی دے دے، اس میں بھی پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس میں بھی اللہ کے احکامات کی کیا کرنی ہے، تنفیذ کرنی ہے۔ گویا ذوالقرنین کا معاملہ کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا کے اندر اختیار دیے اور وہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے۔ یہ 3 اختیاروں میں سے اللہ پاک جو بھی اپرچونٹی دنیا کے اندر دے، اب بندے کے پاس یہ 2 آپشن ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم نے بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اس سے آگے جو ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس صورت کو